پیر ارچھی جا۔ اور حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بعد میں نے بہت سارے خلفاء کو دیکھا ہے کہ ان کی بیعت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ پراپر طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ بیعت فرمایا کرتے ہوتے تھے، اپنی مریدوں کو بیعت کرتے ہوتے تھے، ان کا طریقہ اور الفاظ کیا ہوتے تھے۔ مرید کو اپنے سامنے دو زانو با وضو بٹھاتے، پہلے ان کو وضو فرمایا کرتے تھے، بیعت سے پہلے ان کو استخارے کا حکم دیا کرتا ہوتا تھا۔ استخارہ موافق آتا، پھر میں نے جو شرائط بیان کی وہ شرائط کو دکھاتے، وہ ماننے کو تیار ہو جاتا تو پھر اپنے سامنے اس کو دو زانو بٹھاتے اور دو زانو بٹھا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے دونوں ہاتھوں میں دے دیتے، جیسے بندہ مصافحہ کر لیتا ہے، مصافحے کی صورت میں ان کو ہاتھ دے دیتے اور دوران بیعت ان کے ہاتھ کو ہلاتے رہتے تھے کہ دو بندے اگر مصافحہ بھی کرتے ہیں اور آپس میں ہاتھ ہلاتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ ان کے گناہیں جڑ جاتی ہیں، تو آپ ہاتھ بھی ہلاتے رہتے تھے۔ اور ہاتھ ہلانے میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ جیسے ہم توجہ کرتے ہیں کسی مرید سالک کو، تو آپ مبارک بھی اسی دوران ان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے توجہ بھی فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ آپ مبارک جب بیعت فرماتے اپنی مرید کو تو مرید کو فرمایا کرتے ہوتے تھے، مرد مرید کو، عورت کو نہیں، عورت کو کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آپ نے۔ عورتوں کو جب بیعت فرمایا کرتے ہوتے تھے تو مکمل شرعی پردے میں باحجاب، اور پھر آپ مبارک کا عصا یا کوئی بھی کپڑا اس خاتون کو ایک فاصلے پر بٹھا کے ان کو وہ چادر یا کوئی کپڑا پکڑاتے یا اپنا عصا مبارک پکڑاتے اور پھر ان کو بیعت کے الفاظ بتایا کرتے ہوتے تھے۔ مرد حضرات کو جب بٹھاتے تو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اور پھر ان کو فرماتے کہ آپ نے میری چہرے کی طرف دیکھنا ہے، لیکن مبارک صاحب مرید کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا کرتے ہوتے تھے، آپ ان کی سینے کی طرف دیکھا کرتے ہوتے تھے اور پھر یہ کلمات ادا فرمایا کرتے ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ یہ کلمات ادا فرماتے، اس کے بعد ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ اپنی ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے رکھیں، جیسے بندہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو نیچے ناف کے نیچے باندھے رکھتے تھے اور پھر آپ اپنی ایک انگلی سے ان کی لطیفہ قلب میں جو بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے، اس اپنی انگلی سے اس کی لطیفہ قلب میں انگلی رکھ لیتے اور پھر ان کو فرماتے کہ 3 دفعہ تکرار کرو، پڑھو اللہ اللہ اللہ، اور پھر اپنی انگلی ہٹا لیتے اور ان کو کہتے کہ زبان بند رکھے، آپ نے دل سے اسم ذات اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ ہونی چاہیے، اور پھر مبارک صاحب علیہ رحمہ ان کو توجہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، توجہ فرماتے اور پھر اللہ کی فضل و کرم سے ان کا قلب ذاکر ہو جاتا اور پھر آپ ان کو مزید توجہات سے نوازتے۔ پھر آپ تھوڑی دیر بعد اپنی خلفاء میں سے جو آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہوتے تھے ان کے سامنے اس بندے کو بٹھایا کرتے ہوتے تھے، پھر وہ بھی حسب توفیق ان کو توجہ دیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ مبارک صاحب علیہ رحمہ کی بیعت کرنے کا طریقہ تھا۔ آپ مبارک سب سے پہلے اپنی مرید کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں بیعت فرمایا کرتے ہوتے تھے، اس کے بعد جب وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا، 7 اسباق، پھر نفی اثبات، پھر مراقبات کمپلیٹ ہو جاتے، پھر آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ذکر دیتے، پھر آپ ان کی تکمیل کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں، اس کے بعد پھر آپ سلسلہ عالیہ سہروردی شریف میں آپ ان کو بیعت فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ بیعت صرف جو الفاظ ہے وہ صرف ابتدائی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کیا جاتا، لیکن یہ فقیر شاہد ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئے جو حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ سے ڈائریکٹ سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہوئی۔ اکوڑا خٹک کے علاقے کے ایک مفتی صاحب جو ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ آئے تھے اور صرف سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں
حضور مبارک صاحب علیہ رحمت سے انہوں نے بیعت فرمائی تھی۔ ایک اور بندے کو میں جانتا ہوں جو پشاور شہر سے آیا تھا، وہ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمت سے صرف سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہوئی تھی۔ تو چونکہ آپ مبارک کے پاس چاروں سلاسل تھے، اسی لیے آپ ان میں سے الگ الگ سلسلوں میں بھی لوگوں کو بیعت فرماتے، لیکن جو لوگ اکتساب کرتے اکثر و بیشتر تو وہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کو ابتدا میں لیتے، پھر اس کے بعد سلسلہ علیہ چشتیہ، پھر اس کے بعد سلسلہ علیہ قادریہ، پھر اس کے بعد سلسلہ علیہ سہروردیہ کو آپ لیا کرتے تھے۔